السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ افغان طالبان کون ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کے عروج، زوال اور اب دوبارہ عروج کی داستان۔ طالبان کی تاریخ اور نظریے کے بارے میں کچھ اہم حقائق یہ ہیں۔ پشتو زبان میں طالبان کا مطلب طلبہ ہے، جو 1994 میں جنوبی افغانی شہر قندھارا سے ابھرا ہے۔ یہ سوویت یونین کے انخلا کے بعد ملک کے کنٹرول سنبھالنے کے لیے لڑنے والی افغان جنگجوؤں کے گروپوں میں سے ایک تھے۔ طالبان میں شامل اکثریت ان مجاہدین کی تھی جنہوں نے امریکہ کی مدد سے 1980 کی دہائی میں سوویت افواج کو افغانستان سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ طالبان کے بانی اور رہنما ملا محمد عمر تھے، جو طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد روپوش ہو گئے تھے۔ 1994 میں سامنے آنے کے بعد 2 سال کے اندر طالبان نے کابل سمیت ملک کے بیشتر حصوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1996 میں اسلامی قوانین کی تشریح کے ساتھ خلافت قائم کرنے کا اعلان کیا، جبکہ اقتدار کے لیے لڑنے والے دوسرے مجاہدین گروہ ملک کے شمال میں چلے گئے اور پھر وہیں تک محدود رہے۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں القاعدہ کے حملوں کے بعد امریکی افواج، شمالی اتحاد اور دیگر طالبان مخالف نومبر میں بھاری امریکی فضائی حملوں کی آڑ میں کابل میں داخل ہوئے، جبکہ طالبان دور دراز علاقوں میں روپوش ہو گئے، جہاں انہوں نے افغان حکومت اور اس کے مغربی اتحادیوں کے خلاف 20 سالہ طویل جنگ شروع کی۔ طالبان کے بانی اور رہنما ملا عمر تھے، جو طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد روپوش ہو گئے تھے۔ ملا عمر کا ٹھکانہ اتنا خفیہ تھا کہ 2013 میں ان کی موت کی تصدیق بھی ان کے بیٹے نے ان کے انتقال کے 2 سال بعد کی۔ ناظرین، طالبان کا آخر نظریہ کیا تھا؟ اپنی 5 سال کے اقتدار کے دوران طالبان نے سخت شرعی قانون نافذ کیے۔ انہوں نے خواتین کو بنیادی طور پر کام کرنے سے روک دیا تھا۔ مرد سرپرست کی غیر موجودگی میں انہیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ طالبان کے دور میں سرعام پھانسی اور کوڑے مارنے کی سزا عام تھی، اور مغربی فلموں اور کتابوں پر پابندی لگا دی۔ مخالفین اور مغربی ملک طالبان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنے کنٹرول والے علاقوں میں حکمرانی کی پرانی طرز پر واپس آنا چاہتے ہیں، مگر طالبان اس الزام کو مسترد کرتے ہیں۔ تاہم طالبان نے رواں سال کے شروع میں کہا تھا کہ وہ افغانستان کے لیے ایک حقیقی اسلامی نظام چاہتے ہیں، جس میں ثقافت، روایات اور مذہبی قوانین کے مطابق خواتین اور اقلیتوں کو ان کے حقوق فراہم کریں۔ 90 کی دہائی میں بننے والی طالبان حکومت کو پاکستان سمیت صرف 4 ممالک نے تسلیم کیا۔ امریکہ اور اقوام متحدہ نے طالبان پر پابندی عائد کی، جبکہ دیگر ممالک کی اکثریت نے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کابل کے شمالی صوبوں میں اقتدار رکھنے والے گروہوں کو حکومت کا حقدار قرار دیا۔ امریکہ اور اقوام متحدہ نے طالبان پر پابندیاں عائد کی، اور بیشتر ممالک نے طالبان کی حکومت کو سفارتی طور پر تسلیم کرنے میں بہت کم دلچسپی دکھائی۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس ماہ کے شروع میں کہا تھا کہ اگر طالبان نے اقتدار سنبھالا اور وہاں مظالم ڈھائے تو افغانستان کو عالمی سطح پر بہت ہی ناپسندیدہ ریاست بننے کا خطرہ ہے۔ تاہم دوسرے ممالک جیسے چین نے محتاط انداز میں اشارہ دیا کہ وہ طالبان کو ایک جائز حکومت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ سن 2001 میں امریکہ کی قیادت میں غیر ملکی افواج کے افغانستان پر حملے ہونے کے بعد ملک پر طالبان کی حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد سے وقت کے ساتھ ساتھ طالبان کی طاقت میں دوبارہ اضافہ ہوا، اور اب غیر ملکی افواج کے انخلا کے آغاز کے چند ماہ بعد ہی اس گروپ نے پھر سے دارالحکومت کابل سمیت افغانستان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور ایک مرتبہ پھر افغانستان میں برسر اقتدار آ گئے ہیں۔ افغانستان میں تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے طالبان جنگجوؤں نے گزشتہ 2 ماہ میں جتنے علاقوں پر قبضہ کیا، اتنے وہ سن 2001 میں اقتدار سے علیحدہ کیے جانے کے بعد سے
کبھی نہ کر سکے تھے۔ طالبان نے 2 دہائیوں پر مبنی جنگ کے بعد مئی 2021 سے ایک مضبوط طریقے سے دوبارہ افغانستان فوج کی چوکیوں اور بڑے شہروں سے قیمتی سامان اور صوبائی ہیڈ کوارٹر کو قبضے میں لینا شروع کیا، اور اگست کے مہینے میں ان کے پیش قدمی میں ایسی تیزی آئی کہ عسکری ماہرین ہو یا دفاعی تجزیہ کار، وہ سب کے اندازوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے 15 اگست کو کابل میں داخل ہو چکے تھے۔ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان سن 2018 میں براہ راست بات چیت کا آغاز ہوا تھا، اور فروری 2020 میں دونوں فریقین کے درمیان دوحہ امن معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، جس کے تحت امریکہ نے افغانستان سے انخلا کو یقینی بنانے جبکہ طالبان نے امریکی فوجیوں کو حملوں سے بچانے کی ذمہ داریاں لی تھی۔ طالبان سے یہ وعدہ بھی لیا گیا تھا کہ وہ اپنے زیر انتظام علاقوں میں القاعدہ یا کسی دوسری اکثریت پسند گروہ کی اجراداری قائم نہیں ہونے دیں گے۔ تاہم اس معاہدے کے باوجود طالبان کی جانب سے افغان سیکیورٹی فورسز اور سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جاتا رہا۔ طالبان پر انسانی حقوق اور ثقافتی خلاف ورزی کرنے کا الزام لگایا جاتا رہا۔ اس کی ایک بڑی مثال سن 2001 میں سامنے آئی جب طالبان نے وسط افغانستان میں معروف بامیان بدھا کے تاریخی مجسمے تباہ کر دیے۔ دنیا کی توجہ صحیح معنوں میں طالبان پر اس وقت پڑی جب نیو یارک میں 9/11 کے حملے ہوئے۔ طالبان پر ان حملوں کے سرغنہ اسامہ بن لادن اور ان کی تنظیم القاعدہ کو پناہ دینے کا الزام عائد کیا گیا۔ ملا منصور مئی 2016 میں ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے، اور ان کے متبادل کی حیثیت سے بیت اللہ اخوندزادہ کو طالبان کا سربراہ مقرر کیا گیا، اور وہ آج بھی گروپ کے سربراہ ہیں۔ غیر ملکی افواج کی موجودگی اور افغانستان سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور اسلحے کی فراہمی پر اربوں ڈالر خرچ کیے جانے کے باوجود طالبان کو ختم نہ کیا جا سکا، اور ملک کے دور دراز علاقوں میں ان کی سرگرمیاں جاری رہی۔ وہ ان علاقوں میں اپنی طاقت کو منظم کرتے رہے اور اپنی طاقت میں اضافہ کرتے رہے۔ افغان حکام کی جانب سے بین الاقوامی مدد کے بغیر طالبان کا مقابلہ نہ کر سکنے کے خدشے کے باوجود امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے اپریل 2021 میں اعلان کیا کہ تمام امریکی افواج افغانستان چھوڑ دے گی۔ ایک عالمی قوت کے 2 دہائیوں تک اپنے اوپر حاوی نہ کرنے والے طالبان نے اب تیزی سے متعدد علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا اور پھر سے افغانستان پر قابض ہو گئے۔ طالبان اب پہلے سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور نیٹو کے اندازے کے مطابق ان کے لشکر میں اب 85,000 جنگجو شامل ہیں۔ طالبان نے 15 اگست تک ملک کے 34 میں سے 25 سے زیادہ صوبوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور ملک میں کوئی بھی ایسا اہم شہر نہیں جہاں طالبان قابض نہ ہوں۔ کابل پر طالبان کے کنٹرول کے بعد متعدد لیڈر دوبارہ افغانستان لوٹے، لیکن تنظیم کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں موجود ہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق ملا بیت اللہ نے کبھی بھی خود کو عوام کے سامنے پیش نہیں کیا، اور ان کا ٹھکانہ زیادہ تر نامعلوم ہی رہا۔ تاہم اب ان کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ افغانستان میں موجود ہیں، اور وہ جلد ہی عوام کے سامنے آئیں گے۔